آج سے تقریباً 882 سال پہلے کی بات ہے۔ سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ معمول کے مطابق رات کے نوافل اور وظائف سے فارغ ہوئے اور سو گئے۔ آنکھیں کیا بند ہوئیں کہ آپ کا مقدر جاگ اٹھا۔ جانے کائنات شاہی موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم خواب میں تشریف لے آئے اور نیلی آنکھوں والے 2 آدمی دکھا کر فرمایا، اے نور الدین زنگی، مجھے یہ 2 آدمی تنگ کر رہے ہیں، لہٰذا مجھے ان سے بچاؤ۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ گھبرا کر اٹھے، دوبارہ وضو کیا، دوبارہ نوافل ادا کیے اور پھر سو گئے۔ 3 بار یہ عمل ہوا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے رات ہی میں اپنے وزیر کو بلایا، مشورہ کیا اور اگلی صبح ہی بہت سا مال لے کر مدینہ منورہ کی جانب چل پڑے۔ 16 دن کے سفر کے بعد مدینہ منورہ پہنچے۔ شہر سے باہر ہی غسل کیا، پھر شہر میں داخل ہوئے، ریاض الجنہ میں نوافل ادا کیے اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری دینے کے بعد مسجد ہی میں بیٹھ گئے۔ سب اہل مدینہ کو بلایا گیا کہ سلطان تشریف لائے ہیں اور نذرانے تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ مدینہ شریف کے ہر فرد کو نذرانہ دیا گیا، لیکن مطلوبہ افراد نظر نہ آئے۔ سلطان نور الدین زنگی نے پوچھنے پر بتایا گیا کہ اہل مغرب سے 2 نیک متقی پرہیزگار شخص ہیں، کسی سے کچھ بھی نہیں لیتے بلکہ بکثرت صدقہ و خیرات کرتے ہیں، رات بھر عبادت اور ریاضت کرتے ہیں اور دن میں پیاسوں کو پانی پلاتے ہیں۔ انہیں حاضر کیا گیا تو سلطان نے فوراً پہچان لیا، یہ وہی بدبخت تھے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دکھائے تھے۔ تو ان 2 بدبختوں سے مدینہ منورہ میں آنے کا سبب پوچھا گیا تو وہ بولے کہ ہم تو بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں رہنے آئے ہیں۔ بار بار پوچھا گیا لیکن انہوں نے حقیقت نہ بتائی۔ جب ان کے مکان کی تلاشی لی گئی تو وہاں سے ڈھیر سارا مال اور چند کتابیں ملی۔ سلطان پریشانی کے عالم میں ٹہلنے لگا، پھر اچانک زمین پر بچھی چٹائی کو ہٹا کر دیکھا، سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں کہ چٹائی کے نیچے ایک سرنگ تھی جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہی تھی۔ وہ دونوں بدبخت رات کو سرنگ کھودا کرتے تھے اور مٹی مشکیزوں میں ڈال کر قبرستان میں ڈال آیا کرتے تھے۔ جب وہ قبر کے قریب پہنچ گئے تو آسمان کانپ اٹھا اور زمین میں سخت زلزلہ آیا، ایسا لگتا تھا کہ پہاڑ اکھڑ جائیں گے۔ اس سے اگلی صبح ہی سلطان محمود زنگی رحمت اللہ تعالی علیہ مدینہ منورہ پہنچ گئے تھے۔ ان کا جرم ثابت ہونے کے بعد سلطان نے ان کی گردن اڑانے کا حکم دے دیا اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد پانی کی گہرائی تک زمین کھدوائی اور سیسا پگھلا کر اس میں بھر دیا تاکہ آئندہ کوئی ایسی ناپاک حرکت نہ کر سکے۔ ناظرین، عاشق رسول شیر اسلام نور الدین محمود زنگی رحمت اللہ علیہ کی ساری زندگی خدمت دین میں گزری۔ یہی وجہ ہے کہ نہ صرف مسلم بلکہ غیر مسلم مؤرخین بھی ان کے عدل و انصاف کے مداح ہیں۔ ڈیئر ویورز، یہ تھے ہمارے سلطان اور ہمارے حکمران کہ جن کے دل عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار اور خوف خدا سے منور اور تابندہ تھے۔